الحمدللہ آج ہم نے 26 پارے مکمل کیے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں آج کی باتیں کرنے لگا ہوں، یہ جتنے دن سب پہلے درس دیے ہیں سب سے یہ اہم بات ہے۔ وہ اس لیے اہم بات ہے کہ آج ایک ایسی آیت پڑھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے۔ آج بحیثیت انسان ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ حفاظت میں رہے، اور جس طرح کا دور ہے کہ نظر بد، جادو، حسد، بغض، یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ، اور ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، نہ صرف ان چیزوں سے بلکہ دوسری بیماریوں سے، روحانی جسمانی بیماریوں سے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اذکار کریں، ذکر کریں۔ ذکر کب کریں؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ یہ خاص طور پر جملہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے 15 یا 20 منٹ لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون سنت کے اذکار ہیں وہ کرنے میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز سے پہلے عصر سے مغرب کے درمیان میں بھی اذکار 15 منٹ لگتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا ہمارا جو ہے وہ ہماری بھوک کی نشانی ہے، کہ ہمارے جسم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، معدے کو بھرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو ڈاکٹروں کو بھی نظر نہیں آتی، وہ ہے روح۔ ہر انسان کے جسم میں روح بھی ہوتی ہے، اور جو روح ہے روح کی بھی خوراک ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑے ایسے انسان ہیں جن کے اندر کی روحیں وفات پا چکی ہیں، انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ وہ بس چلتے پھرتے لاشیں ہیں۔ کیسے ہیں کہ روحیں مر چکی ہیں، روحیں بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں۔ ان کی روحوں کا یہ حال ہو گیا کہ کبھی ذکر ہی نہیں کیا، کبھی اذکار ہی نہیں کیے۔ تو آج یہ جو آیت پڑھی ہے، اس آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں کم از کم آدھا گھنٹہ اس کام کے لیے نکال لیں، 15 منٹ صبح اور 15 منٹ شام کو۔ آج جدید دور ہے، آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے اندر یہ اذکار بندہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تو ایسے بھی بندوں کو بنا چکا کہ جو 1-2 دفعہ پڑھیں اور زبانی بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اگر زبانی نہیں بھی یاد ہوتے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اذکار ہماری خوراک ہے روح کی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں تو اگر اپنی بات بتاؤں، جو آپ کو کہہ رہا ہے بندہ اپنی بات بتاؤں، تو میری تو یہ مثال ہے کہ میں جب یہ اذکار کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے آگے کوئی حفاظتی شیلڈ بن گئی ہے، جو مجھے کچھ کرے، کوئی کرنے نہیں دے گا کسی کو، کوئی بھی بندہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ جو نقصان اور فائدہ ہے اس کا مالک اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حفاظت کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ اذکار کرو تاکہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہے۔ جب آپ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھو گے تو اللہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا بائک پہ بیٹھتے ہیں یا کسی بھی سفر والی سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہم سواری کی دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو اسی طرح یہ دعائیں جو ہم سی ہیں، یہ دعائیں پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے اپنے لیے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر کرم ہے، فضل ہے، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں بتا دی ہیں، اپنے نبی کے ذریعے بتا دی ہیں۔ اگر یہ پتہ ہی نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ تو اس لیے آج یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اور میں نے پہلے بولا ہے کہ آج کی جو باتیں ہیں یہ سب سے اہم باتیں ہیں۔ اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو اذکار کرتے ہی نہیں ہیں، بس صبح ڈائریکٹ ہی سو کے اٹھے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کئی بندے ہیں جو زیادہ تر نماز بھی نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ ہی اٹھ کے کام پہ چلے جاتے، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ اور جو بندے نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ کے بھی اذکار نہیں کرتے، وہ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں۔ ہر روز صبح فجر کے بعد یاسین سورہ پڑھنے کا فرض نہیں ہے۔ کئی بندے ہیں جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں لیکن اذکار نہیں کرتے، لیکن اذکار تو اللہ کے نبی نے ہر روز کیے ہیں۔ اذکار زیادہ ضروری ہے، حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو اذکار ہیں ان کو آپ اپنا معمول بنا لیں، صبح اور شام،
فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے 15 منٹ لگتے ہیں، اور مغرب میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان یہ ٹائم ہے جو اذکار کا معمول بنا لے۔ اس کا اگر آپ کو پڑھنے لگ پڑیں گے تب آپ کو اس کا اندازہ پتہ چلے گا یا اہمیت کا کہ یہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں۔ اور بڑے لوگ ہیں جو اب انشاءاللہ امید ہے کہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ درس کے بعد اگر کسی نے مجھ سے پوچھنا تو میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کیسے اذکار کرنے ہیں اور کہاں سے کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔